السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو آج عید کا دوسرا دن ہے، تو آج عید کے دوسرے دن کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بے نقاب میں ہم آپ کے سامنے بہت ہی منفرد قسم کی سٹوریز، یعنی زیادہ تر انویسٹیگیٹو سٹوریز اور کرنٹ افیئرس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج کیونکہ عید ہے اور عید کا دوسرا دن ہے، تو اس لحاظ سے آج بھی ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب، معروف رہنما تحریک انصاف کے، اور ویسے بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ تو کیونکہ عید ہے تو آج کچھ مختلف نوعیت کے سوالات، کچھ مختلف نوعیت کی باتیں آج فیاض چوہان صاحب سے آپ سن سکیں گے، ہم دیکھیں گے بھی وہ عید کے حوالے سے بھی اور مختلف حوالوں سے۔ چوہان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، جوائن کیا، آپ کو بہت بہت عید کی مبارکباد ہماری طرف سے بھی، اور آپ اگر عید پہ پہلے کچھ آپ مبارکباد دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری طرف سے بھی آپ سب کو، آپ کو بھی، اور اب تک ٹی وی کے جتنے ناظرین ہیں اور پوری پاکستانی عوام سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ چلیں جی، خیر مبارک۔ چوہان صاحب کیا عید کی تیاریاں کیسی رہیں، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اور تیاریوں میں کرتے کیا ہیں آپ عید کے حوالے سے، کیا کچھ منفرد ہوتا ہے آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کا لائف سٹائل میں؟ تیاری پہ پہلے بات کرتے ہیں، پھر عید پہ بتائیے گا کہ عید والے دن، پہلے دن، دوسرے دن کیا مصروفیت رہتی ہے؟ دیکھیں، عید تو بچوں کی ہوتی ہے سفان بھائی، بڑوں کی کیا عید ہوتی ہے، اور پھر ہم پولیٹیشینز کی کیا عید ہوتی ہے؟ ہم تو عوام کے لیے پہلے سے ہی جو ہے نا بک ہوتے ہیں، اور چھوٹی عید پہ تو یہی ہوتا ہے کہ عید کے بعد، نماز کے بعد آپ نے عوام کی خوشیوں میں اور غمیوں میں شریک ہونا ہے۔ کسی کی فوتگی ہوئی ہے تو ادھر جانا ہے دعا کے لیے، پھر اپنے سیکٹریٹ میں بیٹھ کے وہاں پہ پبلک آ رہی ہے، دوست آ رہے ہیں، ورکرز آ رہے ہیں، سپورٹرز، چیف سپورٹرز آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ جناب ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو سیاستدان کی تو یہی عید ہے، اس کے علاوہ نہ آگے نہ پیچھے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو باقی عید بچوں کی ہوتی ہے، بچے عید مناتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، ہم نے کیا تیاری کرنی ہے یار؟ لیکن پھر عید بچوں کی ہوتی ہے کہ کپڑے تو آپ لیتے ہوں گے نا، چوہان صاحب ہلکے کی سیاست ہے بس۔ اس دفعہ تو ہم پھنسے رہے ہیں جناب پنجاب اسمبلی کے جناب ساری مارا ماری میں، لاہور آنا جانا ان چکروں میں، تو کوئی کپڑے شپڑے کوئی ایسا تو کوئی نہیں، بس جو پرانے کپڑے تھے وہی پہن لیے جناب۔ اچھا، یہ چوہان صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ سیاسی جماعتوں کے اندر کیا ایسا ہوتا ہے کہ عید آپ کو عیدی ملتی بھی ہے سیاسی جماعتوں سے خاندان کے علاوہ، یا عیدی ملتی ہے، یا عید آپ دیتے ہیں عیدی سیاسی رہنماؤں کو اپنے، ایسا ہوتا ہے آپ کے؟ یعنی عمران خان صاحب نے عیدی دی آپ کو کبھی؟ نہیں اس طرح نہیں ہوتا، خاندانوں میں ہی ہوتا ہے۔ چلو آپ بڑے بھی ہیں، لیکن اللہ پاک زندگی دے، میرے والد صاحب زندہ ہیں تو چلو بندہ والد صاحب سے کہہ لیتا ہے کہ ہاں جی عید دیں، باقی تو بچوں کو ہی دینی ہوتی ہے، چھوٹوں کو ہی دینی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعتوں کے اندر آپ کی جماعت میں کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کہیں بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی دیتا ہے، یہ شہباز شریف صاحب دیتے ہوں عیدی، یا نواز شریف صاحب، بلاول صاحب، کوئی بھی نہیں؟ عمران خان اور آپ عیدی دیتے ہیں کسی، یعنی اپنے سے چھوٹے جو رہنما ان کو عیدی دیتے ہیں، یا آپ نہیں دیتے عیدی؟ شہباز شریف صاحب کو تو 365 دن جو ہے نا سال کے ہر روز ہی عیدیاں آ کے ملتی ہیں، وہ تو عیدیاں لینے کے فنکار اور کلاکار ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ بڑوں سے عیدی ملتی ہے، اور ہمارے بڑے جو ہے نا والد صاحب ہیں، والد صاحب سے چلو بندہ کوئی مانگتا کر لیتا ہے، لیکن اب تو ہم اس ایج پہ پہنچ گئے کہ ہم نے دینا ہے، ہم نے عیدی دینی ہے، لینے والا کوئی چکر نہیں ہے نا۔ اچھا، اور سیاسی جماعت اپنی جو پارٹی کے اندر کسی کو دیتے ہیں عیدی، یا صرف فیملی کے اندر؟ پارٹی کے اندر کسی کو عیدی دی آج تک آپ نے اپنی کارکنوں کے علاوہ؟ کوئی لیڈر ہو جس کو آپ کہیں ہاں جی میں اس فلاں لیڈر کو عیدی دیتا ہوں، چھوٹا بھائی چھوٹی بہن سمجھ کے؟ نہیں، اس طرح میرا تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی فیملی میں اللہ پاک کا کرم ہے جو ہے نا، 35-40 بھتیجے بھانجے ہیں، تو اور چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو عیدی دیتے ہیں، دینی پڑتی ہے۔ اچھا چوہان صاحب، پھر یہ بتائیں کہ کیونکہ پنڈی کی مشہور کچھ اس پر سوغات ہیں کھانے پینے کی، وہ شوق رکھتے ہیں، یا پھر آپ اس طرف سے بھی آپ بالکل الگ ہیں، رہتے ہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی شوق نہیں رکھتے؟ اور عید کے حوالے سے، عید کی چھٹیوں میں کھانا پینا فیملی کے ساتھ، یا یہ وہ بھی سیاسی مصروفیات میں دن گزر جاتا ہے پورا، کیا ہوتا ہے چوہان صاحب؟ اچھا، میں بنیادی طور پہ نا دیسی سا آدمی ہوں۔ اچھا، آج آپ کے پروگرام کے ذریعے سے، پہلے بھی میں مختلف ٹاک شوز کے اندر انٹرٹینمنٹ کے جو پروگرام ہے بتا چکا ہوں، مجھے یہ غیر دیسی کھانے سوغاتیں مجھے بھاتی نہیں ہیں، پسند ہی نہیں ہے۔ یہ چائنیز، یہ جیپنیز، یہ لیبنیز، یہ کانٹیننٹل، تفلا، مجھے نام بھی نہیں آتے ان ڈشوں کے۔ انسپائٹ آف دس کہ جناب میں، بچے میرے ساتھ جا رہے ہیں، فیملی جا رہی ہے، وہ ڈشوں کے آرڈر دیتے ہیں،
میں حیران ہو کہ ان کے چہرے دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے 5-5 سال 7-7 سال کے اپنے بچوں کے کہ یار ان کو پتہ نہیں کیڑی کیڑی ڈشیں دے نام پتہ نہیں نا. مجھے تو دلچسپی نہیں ہے, میں تو سیدھا سادہ سا آدمی ہوں, دیسی کھانے پسند ہیں, دیسی کھانے بنا بھی لیتا ہوں, دیسی کھانے ہی پسند ہے بس, سکھاتے بھی دیسی ہی پسند ہے. اتنا وقت ملتا ہے کہ بنا بھی لیتے ہیں کہ مطلب بناتے کیا ہیں آپ کھانے میں, کیا بنا لیتے ہیں؟ مجھے شوق ہے دیسی کھانے میں سارے چاروں جو گوشت ہیں, مطلب مچھلی کا, مرغی کا, چھوٹا گوشت, بڑا گوشت, آپ اس کی کڑھائی بھی بنا لوں گا, اس کا جناب شوربے والا گوشت بھی بنا لوں گا, اور سبزیاں سب بنا لوں گا, دالیں بنا لوں گا, حلیم بنا لوں گا, کڑھی بنا لوں گا, پلاؤ بنا لوں گا, یہ ساری چیزیں بنانی آتی ہیں. تو اور کھانے کا بھی انہی کا شوق ہے. باقی کسی چیز کا پیزا میزا یہ وہ ساری چیزیں, یہ نوڈل شوڈل پتہ نہیں کیڑے کیڑے جناب یہ آج کل کے کھانے, مجھے تو سخت انائٹ ہوں میں دیسی کھانے اور دیسی آٹے کی روٹی, دیسی گندم ہو, خالص گندم ہو, چکی سے پسی ہو, اس کی روٹی ہو, اور خالص کو دیسی کھانا ہو, چاہے سبزی ہے, چاہے دال ہے, چاہے گوشت ہے. میری فیوریٹ ڈش یہیں سے شروع ہوتی ہے, ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. چلیں جی, بڑی اس کے علاوہ مجھے اور کچھ پسند نہیں. دیسی چیزیں کھاتے ہیں. لیکن چوہان صاحب آج کیونکہ عید کا دن ہے تو کچھ مختلف نوعیت کے سوالات ہوں گے. میں ایک سوال تو آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں, سوالات پہلے شروع کرتے ہیں سلسلہ. اگر رینکنگ کے لحاظ سے میں آپ کو بولوں کہ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو مختلف رہے ہیں, ان کی اگر آپ کارکردگی کے لحاظ سے ہمیں رینکنگ بتائیں کہ 1 2 3 کارکردگی کے لحاظ سے, اور میں 3 نام دوں, تو کیا فیاض چوہان صاحب جو کہ خود وزیر رہے ہیں پنجاب کے, وہ کیا رینکنگ دیں گے؟ ایک پرویز الہی صاحب, ایک شہباز شریف صاحب, ایک عثمان بزدار صاحب. ان 3 ناموں کو اگر میں رینکنگ کے لحاظ سے آپ سے پوچھوں, نمبر 1 پہ کس کو بولیں گے, نمبر 2 پہ کس کو بولیں گے, نمبر 3 پہ کس کو بولیں گے فیاض چوہان صاحب؟ دیکھیں, چودھری پرویز الہی صاحب سیزنز پولیٹیشین ہے, بڑے تجربہ کار پولیٹیشین ہے, اور اس تجربے کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا 5 سالہ ٹینیور بڑے اچھے طریقے سے چلایا. عثمان بزدار صاحب پہلی دفعہ MP بنے اور فوراً وزیر اعلیٰ بن گئے. اس کے اندر انہوں نے جس انداز سے فائنینشیل مینجمنٹ, ریونیو کلیکشن, ٹیکس کلیکشن سے لے کے صنعت, زراعت, تعلیم, اور پھر اسپیشلی جو کرونا کا نا آپ کا بحران آیا, کرونا کا جو وبا آئی, اس کے اوپر جو پرفارمنس پنجاب نے ان کی سپرویژن میں دی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا اپنا تجربہ نہ ہونے کے باوجود. اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی بڑے سموتھلی اور بڑے اچھے انداز سے اپنا نمبر کے حساب سے پرویز الہی صاحب پہلے جناب آپ کی بھاگ دوڑی تھی جی, آپ دونوں کو جو ہے نا 0.00001% کے ساتھ اوپر نیچے کر لے جانا. اور جو تھے نا آپ کے تیسرے صاحب جو اس وقت نہیں پہلے تو 2 کا تو کر لیں, 0.00 کے حساب سے اوپر کس کو رکھوں؟ 0.00 کے حساب سے پرویز الہی صاحب کو رکھوں یا عثمان بزدار صاحب کو رکھوں, کس کو رکھوں پہلے؟ میں بزدار صاحب کو اس وجہ سے پہلے نمبر پہ رکھ رہا ہوں, وہ غیر تجربہ کار ہونے کے باوجود انہوں نے ٹیکس کلیکشن, ریونیو کلیکشن, ایجوکیشن کے شعبے میں, صنعت کے شعبے میں, زراعت کے شعبے میں, پھر اس کے علاوہ آپ کی جناب 5 فصلوں کی جو آپ کی آؤٹ پٹ ہوتی تھی اور پھر ان کی ادائیگی ہوتی تھی کسانوں کو, وہ A1 قسم کی. اور کرونا کے حوالے سے ان کی پرفارمنس, پھر ہیلتھ انشورنس کارڈ جو 100% تمام جناب 11 کروڑ پنجاب کے عوام کو ملا, اس بنیاد پہ وہ اوپر. پھر اس کے ساتھ ہی بالکل چودھری پرویز الہی صاحب. تیسرے صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تھا تھرکنا, پھڑکنا, پھڑک کر تھرکنا, شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ. ان کی بھاگ دوڑ اور ان کی یہ ساری چیزیں تو بہت تھیں, لیکن اس کا جو کنسیکوینٹلی نقصان, مطلب ہے ایک صرف آپ کا جو لاہور کی میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے, اربوں روپے کا سالانہ, کم از کم 17-18 ارب روپے کا قرضہ جو ہے نا, وہ ہم پے کرتے ہیں جناب چائنا کو اور جناب باہر کی طاقتوں کو. اور اس کی جو رزلٹ اور آؤٹ پٹ ہے, کاسٹ بینیفٹ ریشو ہے, وہ نہیں ہے. اس طرح کے کئی پروجیکٹ شروع کر کے مقروض کر دیا صوبے کو. آپ کا 125 یا 110 ارب روپے کا صوبہ سرپلس چھوڑ کے گئے تھے. تیسرے نمبر پر ہے نا, مطلب تیسرے نمبر پر ہیں وہ, تو اس کا تو ہمیں اندازہ ہی ہے کہ تیسرے نمبر پر ہی ہوں گے, اتنا تو تھا. یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو آپ نمبر 1 دیتے ہیں اور پرویز الہی صاحب کو نمبر 2 پہ رکھتے ہیں. اچھا, خود آپ ایک ترجمان رہے ہیں پارٹی کے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ترجمانی کی. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ مختلف پارٹیز کے ترجمان آپ کے علاوہ, اور یہ نہیں کہ آپ کی پارٹی کے ہیں, تو ویسے ترجمانی کے اندر, ڈیلیوری کے اندر, اپنے جو کہنا چاہتے ہیں اس مقصد کو, اپنے میسج کو کمیونیکیٹ کرنے میں
اگر ایک لسٹ دوں اس میں سے اگر آپ سے میں پوچھوں کہ رینکنگ کریں تو وہ کیا رینکنگ ہوگی؟ میں ایک آپ کو نام دیتا ہوں, مریم اورنگزیب صاحبہ نون لیگ سے, عظمہ بخاری صاحبہ نون لیگ سے, شازیہ مری پیپلز پارٹی سے, فردوس عاشق اوان پاکستان تحریک انصاف سے, قمرالزمان کائرہ اور فواد چودھری. ان ناموں میں اگر میں پوچھوں نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, اگر آپ ترجمانی کے لحاظ سے کہیں گے تو کون سا ترجمان آپ کو لگتا تھا کہ جو نمبر 1 تھا اپنی پارٹی کا میسج صحیح ڈیلیور کرتا تھا؟ اچھا, یہاں میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. جی, ترجمان کا کام ہے, وہ سپوکس پرسن ہے, وہ مارکیٹیر ہے. مارکیٹیر کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اپنی کموڈٹی اور اپنی پروڈکٹ کی مائنس کو بھی پلس کے طور پہ پیش کرنا, اور مخالف کی جو پلس ہے اس کو مائنس کے طور پہ پیش کرنا ہے. مارکیٹیر کا, سپوکس پرسن کا, ترجمان کا, وزیر اطلاعات کا یہی کام ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اس موجودہ دور کی دنیا کی سیاست. صرف پاکستان نہیں, نہ اس خطے کی, پوری دنیا کی, چاہے وہ آپ کی یورپ کی اور امریکہ کی بھی جو ہے نا پالیٹکس ہو, تو وہاں پہ سپوکس پرسن اور ترجمان کا یہی کام ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چوہی صاحب اچھے ہو رہے. نمبر 1 پہ فواد چوہی صاحب کو دے دیتے ہیں, باوجود اس کے کہ فواد چوہی صاحب کو باوجود اس کے کہ بعض دفعہ وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اپنی ہی پارٹی اور اپنی ہی حکومت کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے نا ڈیویٹ کر جاتے تھے, لیکن بہرحال وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے. اور مریم اورنگزیب نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہے. دیکھو, میں اوپنلی کہوں گا, اب اس وقت ہمارا نان پولیٹیکل پروگرام ہو رہا ہے, مریم اورنگزیب ایک اچھی سپوکس پرسن ہے, عظمہ بخاری ایک اچھی سپوکس پرسن ہے, میں کئی دفعہ اس کی تعریف کر چکا ہوں مختلف شوز کے اندر, اور قمرزمان کائرہ صاحب بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اچھے سپوکس پرسن ہے. تو میں تقریباً ساروں کو اگر کہوں تو ایک ہی کیٹیگری میں رکھوں گا. چلو یہ بھی سن لیں, یہاں پر یہ سارے برابر کے ہیں. اچھا, یہ سارے برابر کے ہیں, ان میں سے نمبر 2, نمبر 3 کوئی بھی. ہاں, اچھا, فواد چودھری, مریم اورنگزیب, جتنے آپ نے نام بتائے نا, عظمہ بخاری اور قمرالزمان کائرہ, یہ چاروں ایک نمبر پہ ہیں, 1 نمبر ہے ان کا, پہلا نمبر ہے. میں فواد چودھری صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, عظمہ بخاری صاحبہ, قمرزمان کائرہ صاحبہ, قمرزمان کائرہ صاحب, شازیہ مری صاحبہ, یہ سارے میں سمجھتا ہوں برابر کی جو ہے نا سارا اسٹرینتھ رکھتے ہیں, نا ایز اے سپوکس پرسن, ایز اے وزیر اطلاعات, ایز اے میڈیا پرسن. تو پرسن. آپ شازیہ مری اور فردوس عاشق اوان کا نام کیوں بھول گئے پھر؟ وہ کدھر, یا وہ ان کی کیا رینکنگ ہے؟ فردوس عاشق اوان, فردوس عاشق اوان, میں نے کہا رہا سارے برابر کے ہیں. میرے ذہن میں نہیں رہا نام. فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی سب ایک ہی لیول پہ یہ سارے. صحیح. تو شوہر صاحب یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ کو یہ آپشن دیا جائے, یعنی مثال کے طور پہ ایک ایسا ہو, کوئی دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں, اب آپ کو ڈنر پہ جانا ہے اور 2 لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ڈنر پہ جا سکتے ہیں. میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ والی سائڈ پتہ چلے کہ آپ کی کیا اس وقت لائکس ہیں, کیا ڈس لائکس ہیں, اور 2 لوگ ہوں, آپ ہی کی پارٹی کے 2 لوگ ہیں. اب ویسے پہلے میں جو آپشن دے رہا ہوں آپ کو, ان 2 میں سے ایک سلیکٹ کیجیے گا, پھر اپنی رائے بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے. اگر ایک ہو فواد چودھری اور ایک ہو شیخ رشید احمد صاحب, اب ان 2 میں سے کس کے ساتھ آپ ڈنر پہ جانا چاہیں گے, اور آپ کے پاس یہی 2 آپشن ہو اگر, تو کس کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ شکر ہے, میں نے کہا یار آپ نے کوئی مرد حضرات کا نام لے لیا, پتہ نہیں مرد کا ہی دیا. میرا مقصد یہاں پھنسانا نہیں تھا آپ کو بالکل بھی. نہیں, میں پھنسانا ہوں آپ نے اس سوال میں زیادہ پھنسانے کی کوشش کی. تو ڈر کیوں لگ رہا تھا آپ کو سوال سے, کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ پیچھے گھر پہ پکڑ ہو سکتی ہے؟ یار ڈر لگتا ہے نا یار, کیا کریں. دیکھو, میں نا پاکستان کے ان 4-5 پولیٹیشینز میں سے ایک ہوں کہ جس کی پلس اور جس کی مائنس 5 منٹ کے اندر سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا میں وائرل ہوتی ہے. پلس بھی اور مائنس بھی 5 منٹ لگتے ہیں آپ کی الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی ہے, جو نا. تو اس وجہ سے چیزیں بڑی پھونک کے جو نا, کہتے ہیں نا وہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک کر پیتا ہے, تو ذرا پھونک کے پینا پڑتا ہے. بہرحال شیخ رشید صاحب میرے شہر سے ہیں, میرے حلقے سے ہیں, تازہ ان کے ساتھ میری 2-3-4 مہینے ہوئے ہیں. میں نے اپنے سارے 22 سال پرانے جتنے اختلافات تھے, میں نے سارے بالا طاق رکھ کے, جسٹ فار دا سیک آف پاکستان, جسٹ فار دا سیک آف دا بیٹرمنٹ آف PTI, میں نے سب کچھ نکال کے ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ جناب ہم آپ جانا چاہیں گے. اور ویسے اگر آپ کی میں پوچھوں کہ چوائس ہوتی تو آپ کی پارٹی کے اندر کس کے ساتھ آپ جانا پسند کرتے ہیں؟ پارٹی کے اندر جی آپشنز کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں, یہ 2 تو آپشن میں نے دے دیا, اور پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر بھی کوئی اگر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سیاستدان ایسا ہے جس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میں ڈنر پہ جاؤں, یا جاتے ہوں, آپ کو دوست ہو کوئی آپ کا؟
ہاں نہیں میں شیخ رشید صاحب کا آپ نے پوچھا بتا دیا. باقی میں بڑا جسے کہتے ہیں نا خود بھی تھوڑی سی جو ہے نا خوشک طبیعت کا آدمی ہوں. میں بہت زیادہ نہ فری ہوتا ہوں تو نہ میں فری کرتا ہوں. میرا ایک مزاج ہے, میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. لگتا ہے کہ پارٹی قیادت تو ہے ہی لیکن مضبوط گھر میں بھی قیادت جو ہے وہ مضبوط ہی ہے اس پر چوہان صاحب, جو جتنا خوف آپ کھاتے رہتے ہیں. آپ بس کچھ اسی طرح سمجھ جائیں. لیکن جی میں ذاتی طور پہ جو ہے نا میں ملنے ملانے کے حوالے سے بہت زیادہ مکس اپ ہونے کے حوالے سے میں بڑا خوش اقصاد آدمی ہوں. میں زیادہ فالتو تعلقات نہیں بناتا. میرے تعلقات 4-5 سال میں ایک نیا تعلق بنے گا میرا. یہ ہر روز ہر کسی کے ساتھ ہر ایک کے پیچھے چلے جانا, اپنے سے سینئر اپنے کے برابر کے پیچھے پیچھے گھومنا پھرنا, فالتو کے تعلقات بنانا, میں بڑا ملنگ قسم کا اور دنیا سے دل تنگ قسم کا آدمی ہوں. میں اس طرح کی جو ہے نا وہ بناتا نہیں ہوں, اپنے آپ میں رہتا ہوں. پارٹی کے اندر میں صرف خان صاحب کے حوالے سے میرا ہے کہ وہ جنا جدھر کہیں جہاں کہیں جیسے کہیں. کبھی آپ گئے 16 سال کا تعلق ہے عمران خان صاحب سے. نہیں کبھی ویسے گئے عمران خان صاحب کا ڈنر پہ لنچ پہ؟ بات نہیں میں کر رہا, نہیں ان کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کے جب شروع کے جو سال تھے 1-1.5-2 سال کے, جب ہم 6-7 ہی عہدیدار ہوتے تھے ہر ڈسٹرکٹ میں, وہی ووٹر ہوتے تھے, وہی عہدیدار تھے, وہی سپورٹر تھے, ان دنوں میں ان کے گھر میں جو ہے نا وہ چائے شائے اور یہ چیز وغیرہ صحیح کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لینا ہے چوہان صاحب, اس بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ اور اہم سوالات مختلف نوعیت کے ہیں. آج دن مختلف ہے تو فیاض چوہان صاحب ساتھ تو ہیں لیکن آپ سن رہے ہوں گے کہ آج ہمارے سوال بھی الگ ہیں, ان کے جواب بھی بڑے دلچسپ ہیں جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو دینی پڑتی ہے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیں کہ بچے تو خیر جو ہمارے سوالات چڑھ کے بولتے ہیں, جی جو ہمارے سوالات چل رہے تھے اسی سلسلے میں پھر ایک اور سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ عمران خان, کیونکہ فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے, یہ کل بھی ہمارے پاس کوئی سیاسی رہنما تھے تو میں نے ان سے پوچھا, وہ 3 تھے 3 مختلف پارٹیز کے, آپ ایک ہیں. عمران خان صاحب اور نواز شریف ہوں, سب کی اپنی خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں. اپنے پارٹی لیڈر کی کوئی ایک خامی آپ بتائیں, اور کیونکہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, چوہان صاحب میں بھی نہیں, آپ بھی نہیں, سب میں خامیاں ہوتی ہیں. اور دوسرے کسی لیڈر کی کوئی اچھائی بتائیں, کسی کوئی اچھائی آپ کو کوئی تو اچھی بات لگتی ہوگی, بلاول بھٹو میں, شہباز شریف, مولانا, کوئی ایک اچھی بات لگتی ہو. ایک پہلے خامی بتائیں عمران خان صاحب کی, پہلے کیا خامی لگتی ہے؟ یہ نا بہت سے جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے پروگراموں میں یہ سوال پوچھ چکے ہیں پچھلے 7-8 سالوں میں مجھ سے. تو ادھر بھی میں نے ہمیشہ ایک ہی رکھی ہے, کیونکہ 16 سال سے خان صاحب کے ساتھ ہم چلے ہیں اور برے وقتوں کے ساتھی ہیں. جو سیاسی برا وقت یہ ہوتا ہے کہ بندہ کم پاپولر ہوتا ہے, کم ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں. ہم اس وقت کے ساتھ ہیں جو ہے نا 2007 کے اینڈ سے. تو ان میں ایک ہے کہ جو ان کے قریب ہے اس نے جو پہلا مشورہ دے دیا کان میں کسی کے متعلق, شخصیت کے متعلق یا کسی ایکٹ کے حوالے سے یا کسی پالیسی کے حوالے سے, تو وہ اس کے اوپر جلدی ایمان لے آتے ہیں. جو قریب ہے بندہ, جو بیچارہ دور ہے, جس کی ایکسیس جو ہے وہ ان تک بہت زیادہ نہیں ہے, اس کی رائے اتنی زیادہ جو ہے وہ مقدم نہیں ہوگی جتنا جو ارد گرد بندہ موجود ہے وہ دے دے گا. یہ میں نے یہی ایک بات رکھی ہے, آج بھی آپ کے پروگرام میں یہی. صحیح, تو مطلب کان کے کچے جسے کہہ سکتے ہیں وہ والا معاملہ ہے کہ جو سن لیتے ہیں اس کو رائے کو قائم کر. یہ اب آپ نے لفظ یوز کیا, میں نے نہیں کیا. آپ تصدیق کر رہے ہیں, یہی بات ہے, لفظ یہی ہوتا ہے کان کے کچے والا. نہیں میں تصدیق نہیں کر رہا, میں نے بڑے ڈیسنٹ بڑے ہینڈسم طریقے سے خامی بیان کیا. چلے آپ کی وہ ہے اچھا. اب میں آتا ہوں نا کہ اپوزیشن کا کوئی بھی ایک رہنما لے لینا, اس کی کوئی, آپ نے برائیاں تو سب کی ہیں ماشاءاللہ ہمارے شوز میں آ کے, کوئی ایک اچھائی بھی تو ہوگی نا کسی میں, کوئی کس کی اچھائی آپ بتائیں, کوئی اچھائی ایک نظر آتی ہے؟ بات یہ ہے نواز شریف صاحب کی اچھائی یہ ہے ماشاءاللہ کھاتے پیتے اچھا ہے, اچھا پسیار خور ہے, انہیں پتہ ہے کہ آلو گوشت کی کتنی قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں, کس کس ذائقے کی آلو گوشت کی ڈش ہوتی ہے, ہریسہ اور نہاری اور جناب پائے, توا مچھی اور دہی بھلے اس کی جناب, اور سری پائے اس کی پکانے کے طور طریقے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی جی کیڑا نائی ہے جسے ہاتھ کنی جناب مہارت ہے فلاں ڈش کی. یہ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے, ایک تو ان کی یہ تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی. باقی بلاول بچہ ہے, من کا کچا ہے, زرداری صاحب کا بچہ ہے, اب میں اس کے حوالے سے کیا اس کی تعریف کروں جناب. لیکن یہ ہے کہ اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہے, اپنی والدہ کی بھی
اور کبھی کبھی کوشش کرتا ہے یہ اپنا نانا ابو کی طرح. تعریف ہے یا برائی ہو رہی ہے چوہان صاحب؟ تعریف کر رہا ہوں. تعریف کر رہے ہیں ایکٹنگ. نہیں میں تو تعریف کر رہا ہوں, اب آپ اس کو دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. میں تو تعریف کر رہا ہوں. صحیح تعریف ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کی تقریر کرنے کے حوالے سے, گفتگو کرنے کے حوالے سے, بیان بازی کرنے کے حوالے سے اچھی جو ہے نا وہ کوشش کر لیتا ہے جو ہے نا اسی انداز سے جو ہے نا اس کو کرے, نقل اتارنا کہو یا جو بھی کہو, بڑی اچھے طریقے سے. نانا ابو کی بھی کوشش کرتا ہے, بیچارہ رہ جاتا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پیرا نہیں دے پاتا ان چیزوں کا, تو اس کی بھی اچھی کوشش کر لیتے ہیں نا. بس یہ تعریف کرتی ہے اور کیا تعریف کرے. وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کوئی؟ ہاں شہباز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب جو ہے نا میسولینی, ہٹلر اور لینن, سٹالن, ذوالفقار علی بھٹو یہ بننے کی بڑی اچھی کوشش کرتے ہیں. اچھے بھلے جناب سامنے مائک پڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک جوش اور جذبہ جناب کریٹ کرنے کے لیے نا اپنے الفاظ نہیں, اپنے کلمات نہیں, اپنی ردم نہیں تقریر کی, آپ اس کو مائک کو پکڑ کے خود ہی گرائیں گے, پرے کریں گے جناب, ایک ماحول کریٹ کرنے کا, ٹیمپو بنانے کا. پھر پوچھ لوں یہ تعریف ہو رہی ہے یا یہ بڑا زبردست ایکٹ کرتے ہیں؟ نہیں چوہان صاحب تعریف ہو رہی ہے یا یہ تعریف کر رہا ہوں نا یار, آپ نے کہا تعریف کرو, میں تعریف کر رہا ہوں. اچھا اچھا صحیح. میں تعریف کے بیانیے میں پریزنٹ کر رہا ہوں. اچھا تعریف کے بیانیے میں آپ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہیں اور شہباز شریف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ردھم نہیں ہوتی. ماں ہٹلر بننے کی کوشش, یہ کون سی تعریف ہے ہٹلر بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ او بھائی وہ تقریر کا سٹائل ان کا تھا نا. میں تو ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں بھائی جان, میں تو تقریر اور تحریر دونوں کا سٹوڈنٹ ہوں. میں تو ان ساری چیزوں کو بڑا ایک نام تو بتائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی بھی وہ ایک اس وقت ایک شخصیت ہے بڑی سیاسی مذہبی بھی, ان کی کوئی ایک بات آپ, کیونکہ آپ برائی تو بہت کرتے سب کی, میں نے پوچھا آج سوچا کہ آج آپ سے پوچھوں سب کی کچھ اچھائیاں بھی پوچھوں, کوئی اچھائی ایسی ہے جو آپ نے آبزرو کی ان میں لگتی ہو جیسے آپ نے باقیوں میں کہہ رہے ہیں آپ نے آبزرو کیا, اس طرح کی کوئی اچھائی؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پیسے اور روپے کے ساتھ محبت ہے نا وہ بڑی بے لوث اور بے یہ بھی چوہان صاحب یہ سوال روک دیتے ہیں, اس پہ قربان جانے کو چاہتا ہے. پیسے سے محبت نہیں سر, میں تعریف یہ تو پھر لالچ ہو جاتی ہے. انسان ہے نا, ہر انسان کی, اس کو اچھائی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ سر لالچ نہیں کہتے نا آپ میری ہر چیز کو نا, میں اتنے اچھے پرائے کے اندر بیان کر رہا ہوتا ہوں, خوبی بیان کر رہا ہوتا ہوں, آپ اس کو خوابی کے طور پہ لے آتے ہیں. خوابی بیان کر رہا ہوتا ہوں, آپ اس کو کہتے ہیں نہیں یہ تو. اچھا آپ اس کو کنٹینیو تو کریں پہلے. ان کی محبت, اچھا پیسے سے محبت, دولت سے محبت, ہر چیز کے اندر ماشاءاللہ بڑی اچھی بارگین کرتے ہیں, بڑا زبردست. اب دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کو پہلے تو گھیر گھار کے لے کے آئے کہ آجو جی بن جاؤ پرائم منسٹر, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ شانے سے شانہ فرنٹ فٹ پہ آ کے جناب پریس کانفرنس کرتے تھے ساتھ کھڑا کر کے کہ پاجی بڑھاواں گے انشاءاللہ شہباز شریف وزیر اعظم. جب بن گئے پھر جناب ساروں نے نیچے سے پھٹا کھینچ لیا. اب وہ پھٹا کھینچنے کے بعد جناب وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب. اب انہیں کہہ رہے ہیں بھائی جان اتنی وزارتیں, یہ معاملات, یہ چیزیں فلاں. اب وہ بیچارہ بندہ اٹکا اور پھٹکا ہوا ہے, لیکن کیا زبردست طریقے سے اس کو عین چوراہے پہ کھڑا کر کے عین منجھدار کے درمیان کشتی لا کے اس کو کہتے ہیں ہن بچے دس جانا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی, اور پھر اس سے مرضی کی چیزیں منوا رہے ہیں. تو یہ بارگیننگ ان کی پاور گر اور سر ہے نا جی, ہر کسی کو تو نہیں آتا. جی چوہان صاحب خوبی ہے ان کی. اچھا لیکن چوہان صاحب ایک اور نام, آپ کی آواز, آپ کو آواز آ رہی ہے میری چوہان صاحب؟ جی آ رہی ہے. اچھا چوہان صاحب ایک مریم نواز صاحبہ کی بھی کوئی اچھائی جو آپ کو لگتی ہے؟ بیگم صفدر امان صاحبہ خاموش رہے تو بہت اچھی لگتی ہے. اچھا یہ جملے کو یہیں روک دیتے ہیں نا, خاموش رہے تو اچھی لگتی, بس یہ اچھائی ہے. خاموش رہے تو بہت اچھی لگتی ہے. چلے جی. اچھا اور اب بولتی ہے جی تو بولتی ہے تو اپنے والد کی ہستی بستی, سیاست, تجارت, اقتدار, پارٹی کی ساری چیزیں ان کا بالکل بلیا میٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے لیکن خاموش رہے تو بہت اچھی لگتی ہے. اچھا خاموش ہے تو اچھی ہے, یہ تو اچھائیاں ہو گئی. لیکن چوہان صاحب یہی جو میں نے جیسے پوچھا تھا ترجمانوں کے حوالے سے, میں آخری یہی پوچھوں گا آپ سے کہ اسی حوالے سے ان کی سیاسی وابستگیاں, نظریات کو الگ رکھتے ہوئے اپنی اپنی پارٹی کی قیادت اور پارٹی کے جو بیانیہ ہیں اس کو آگے لینے میں
اگر میں آپ سے رینکنگ وائز ہی پوچھوں جیسے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، ان چاروں میں سے پہلے اس نون لیگ کا پوچھوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3، نمبر 4 جو اپنی پارٹی کا نظریہ اپنے کارکنوں کو اور اپنی عوام کو بہتر طریقے سے جو ہے اس وقت پریزنٹ کر سکتا ہے ان چاروں میں سے رینکنگ کے لحاظ سے؟ نون لیگ میں جی نون لیگ میں دیکھیں بات یہ ہے بنیادی طور پہ تو ان کا جو نظریہ ہے وہ ہے نوٹ کو عزت دو. بنیادی تو یہ ہے فرام ڈے فرسٹ سے. دیکھا ہم تو پرانے پولیٹیشین ہیں, وہ تو میں نظریے پہ نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں جو بھی نظریہ ہے اس کو پریزنٹ کون اچھا کرتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میری بات میرا پورا بیانیہ سن لینا, آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. فرام ڈے فرسٹ سے نوٹ کو عزت دو, یہ اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے میاں محمد شریف صاحب, انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. اس کو بڑے زبردست طریقے سے نواز شریف صاحب نے اپنے اینڈ سے, شہباز شریف صاحب نے اپنے طریقے سے, بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے طریقے سے, حمزہ شہباز صاحب نے اپنے طریقے سے اس کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ نبھایا ہے. ٹھیک ہے لوگوں کو بتاتے رہے ہیں نہیں جی نہیں ووٹ کو عزت دو تو کبھی کس کو عزت دو, لیکن ان کی جو بیانیہ ہے وہ نوٹ کو عزت دو ہے. نوٹ کو, نوٹ پیسہ, پیسہ باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ, حبیبی حیا حیا, ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس میں یہ چاروں نمبر 1 ہے, برابر ہے, بہترین, سپر ہٹ. کیا جج, کیا جنرل, کیا جرنلسٹ, ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ہر کسی کو انہوں نے, ہر کسی کو خریدنے کی کوشش کی اپنے تئیں, کسی کو اپنے ساتھ. نہیں جناب, لیکن چوہان صاحب اپنے بیانیے کو عوام تک پہنچانے میں پوچھا ہوں آپ سے, اس میں چاروں ایک مطلب سب کی اپنی اپنی اسکلز ہیں. کہہ رہا ہوں کہ نوٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے ساروں نے نبھایا ہے. اب دیکھنا تازہ ترین یہ جو ہمارے وفاق اور صوبے کے اندر 50 ارب روپے سے زائد تقسیم ہوا ہے لوٹے بنانے میں, نوٹ تقسیم کیے نا تو بڑے اچھے طریقے سے. شہباز شریف صاحب نے اوپر, نیچے جناب حمزہ شہباز صاحب نے, بیگم صفدر امان صاحبہ نے, ساروں نے باہر بیٹھ کے, سلطان مفرور الدین اور طغرل نواز شریف صاحب نے, ٹھیک ہے, نوٹ کیسے ان کو عزت دینی ہے, تقسیم کرنا ہے. اچھا لاسٹلی چوہان صاحب سارے چاروں بہترین, سپر ہٹ اور سپر فٹ. اچھا یہ آپ نے چاروں نمبر 1 کر دیا. اب اگر میں لاسٹ آپ سے پوچھوں, اگر مولانا فضل الرحمان, میاں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز, بلال بھٹو, آصف زرداری, لیڈرشپ اسکلز کے لحاظ سے اگر رینکنگ کرتے جائیں لاسٹ 1 منٹ کے اندر بتا دیں کس کو, فیاض چوہان صاحب, عمران خان صاحب تو ہے ہی نمبر 1 آپ کی نظر میں ہوں گے, میں اگر ان کی اس لیڈرشپ کے لحاظ سے آپ سے پوچھوں نمبر 1 نمبر 2 تو کیا آپ کے رینکنگز ہوں گے؟ آصف زرداری جو ہے نا وہ نمبر 1. دیکھو جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا, ان میں سے آپ پوچھ رہے ہیں نا, ان میں سے میں سمجھتا ہوں آصف زرداری صاحب بندہ وہ یاروں کا یار ہے. اچھا, جو جتنا دوست ہوگا وہ چٹ کے حرام کمائے گا, ٹکے ماری کرے گا, اربوں کھربوں لوٹ لے گا, وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے پیچھے جناب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر آصف ہو, شرجیل بیمن ہو, قادر پٹیل ہو, ٹھیک ہے جی جتنے نام لے لو, ٹھیک ہے, عزیر بلوچ ہو, سارے لمبے چوڑے ناموں کی فہرست ہے. لٹ کے کھا گئے جو ہے نا اگلا ساتھ کھڑا ہوا ہے. نمبر 1 پہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نمبر 1, یہ آصف زرداری صاحب, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ کس کو کہیں گے؟ نمبر 2, نمبر 3 باقی پھر آپ سمجھ لیں. باقی دیکھو بات یہ ہے کہ بیگم صفدر امان صاحبہ تو کوشش کرتی ہیں اپنے آپ کو بینظیر بھٹو صاحبہ کے طور پہ, اپنے والد صاحب کو جناب ذوالفقار علی بھٹو بنانے پہ, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ذوالفقار علی بھٹو بننے کے لیے پھانسی کے پھندے پہ بھی چڑھنا پڑتا ہے. اس کی طرف یہ اپنے والد صاحب کو نہیں لے کے جاتی, وہ کمپلیٹ جو ہے نا بھٹو بنانے کے چکروں میں نہیں ہے, خود وہ نقل اتارتی ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہے نا کرنے کی. تو میں ان کو, اور بلاول بیچارہ جو ہے نا, میں تو کہتا ہوں ہنسی آتی ہے جب وہ تقریریں کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے. تو لیڈرشپ کے حوالے سے آصف زرداری بجے ہوئے آدمی ہیں, ٹھیک ہے جی, انہوں نے اپنے طور پہ سارا کچھ جو چیز کی. دوسرا وہ شہباز شریف جو ہے وہ تھوڑا سا میسڑے قسم کے جو ہے نا منجے ہوئے سیاستدان ہیں, میسڑے قسم کے. جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں بندے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی کبوتر کی طرح آنکھیں جو ہے نا دائیں بائیں اوپر نیچے پھر رہی ہوتی ہے جو ہے نا, ایک ڈائریکٹ ان کی جو ہوتی ہے نا انٹریکشن. ٹھیک ہے, جو نمبر 1 نمبر 2 ہو گئے, وہ نہیں ہوتی.
ایک چلاک عیار مکار آدمی کی طرح جو نا چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کس طرح کیوں کیا کر رہا ہے، تو وہ ذرا میسڑے قسم کے کامیاب سے آپ نے خامیاں خوبیاں اچھی طرح سے بیان کی ہے. امید ہے آپ کو موقع بھی ملا آج کافی تبصرہ کرنے کا. آج آپ کی یہ والی سائٹ سنی. جانا آپ سے بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. آپ کو پھر سے عید مبارک. فیاض چوہان صاحب بہت خیال رکھیے گا. ناظرین وائنڈ اپ کرتے ہیں اس نوٹ کے اوپر. آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا, عید اچھے سے منائیے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے گا.